بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے ان دونوں کو اوبرائن ڈی ہنٹ کے بدلے ہوئے رویے کی کہانی سنا دی۔ شاید تمہاری طرف سے اس کا ماتھا ٹھنک گیا ہے، اول خان نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ایسی صورت میں تمہارا ایمپریس مارکیٹ جانا مخدوش بھی ہو سکتا ہے۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ سلطان شاہ نے مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ کھٹومل، جان ایڈی اور 2 میرین کمانڈوز کا انجام اس کے سامنے ہے۔ کسی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گیا ہے۔ شاید اس کی چھٹی اس نے موت کی بو سونگ لی ہے۔ میری دانش میں اوبرائن کی باتیں خاصی بے ربط اور شکستہ تھی۔ میں نے اس سے ہونے والی گفتگو کو اپنے ذہن میں دہرایا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ سلطان شاہ صحیح نتیجے پر پہنچا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اوبرائن نے وہ پروگرام اگلے دن کے لیے رکھا تھا، شاید اس لیے کہ میں نے پہلے سے طے شدہ کسی پروگرام کے بغیر اچانک اسے فون کیا تھا۔ شاید بلیکی فوری طور پر دستیاب نہیں رہا ہوگا۔ اوبرائن نے اسے سمجھانے اور وقت کی پابندی کے لیے اگلے دن کا وقت مقرر کیا تھا۔ میرے لیے ایک دن کی وہ مہلت نعمت سے کم نہیں تھی۔ میرے بازو کا زخم تیزی سے مندمل ہو رہا تھا۔ میں نے اگلے دن کی پیشگی تیاری کے لیے سیلنگ اتار کر اپنا بایاں بازو آزاد کر دیا۔ زخم میں چند ثانیوں کے لیے ٹیسیں اٹھیں جو زیادہ شدید نہیں تھی۔ غزالہ نے اس تبدیلی کو خوشگوار حیرت سے دیکھا اور مجھے مزید چند روز احتیاط کا مشورہ دیا۔ جب میں نے اسے اوبرائن سے طے ہونے والے پروگرام سے آگاہ کیا تو اس نے اپنے مشورے پر اصرار نہیں کیا، دھیرے سے مسکرا کر رہ گئی۔ اس شام بھی ڈاکٹر آیا۔ زخم کا معائنہ کر کے اس نے دواؤں میں کچھ رد و بدل کی۔ اول خان سے مشورے کے بعد ایک انجیکشن لگایا اور مختصر سی پر امید گفتگو کے بعد واپس چلا گیا۔ دن بھر کی مشق کے بعد میں نے چلتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں میں لٹکائے رکھنے کی اتنی عادت ڈال لی تھی کہ اگلے دن مجھے کسی پریشانی کا اندیشہ نہیں تھا۔ اول خان نے اپنے دفتری مصروفیات سے فارغ ہو کر شام میں اطلاع دی کہ اس کے باس کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں اسلام آباد میں برف پگھلنی شروع ہو گئی تھی۔ اوبرائن ڈی ہنٹ کو شجر ممنوعہ قرار دینے والے بزروں جزروں کو اوپر والوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اوپر والے اوبرائن کو پوری احتیاط سے راہ سے ہٹانے کی تجویز سے متفق ہو گئے تھے۔ پہلی ترجیح یہ تھی کہ اسے اس قدر دہشت زدہ کر دیا جائے کہ وہ خود گھبرا کر اپنے وطن لوٹ جائے۔ اس طریقہ کار میں ناکامی کی صورت میں اس کے لیے اسی قدر مہارت اور ہوشیاری ضروری قرار دی گئی تھی جتنی جان اور ایڈی کے معاملے میں اختیار کی گئی تھی۔ وہ نکات غیر معمولی نہیں تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اندازہ تھا کہ امریکیوں کے جانی نقصانات کا تسلسل کسی بھیانک انتقامی کارروائی کا پیش خیمہ بن سکتا تھا۔ کسی بھی واقعے میں کسی ایجنسی کے ملوث ہونے کا کوئی سراغ باقی رہ جاتا تو ایسی کارروائی کے امکانات بڑھ سکتے تھے۔ وہ قدرت کی عجیب ستم ظریفی تھی۔ اوبرائن میرے رابطے میں تھا اور مجھ سے بار بار بات کرنے کا آرزومند تھا تو کہیں سے پیش قدمی کا کوئی مہم ترین اشارہ نہیں ملا تھا۔ ہم آپس میں لڑتے اور سار کھپاتے رہے۔ وہ بلیکی کو آگے بڑھا کر غائب ہوا تو اسلام آباد سے گرین سگنل آ گیا۔ اگلی صبح میرا زخم بہت بہتر ہو چکا تھا۔ وہ شاید انجیکشن کا کمال تھا کہ میں ہلکی سی تکلیف کے ساتھ اپنے لٹکتے ہوئے بازو کو اوپر نیچے حرکت دینے کے قابل ہو چکا تھا۔ بلیکی سے ملاقات کی تیاری میں یہ نکتہ فراموش کیے بیٹھا تھا کہ بائیں بازو کا زخم بڑی حد تک بھر جانے کے باوجود میں ڈرائیونگ کے قابل نہیں تھا۔ 10 بجے اول خان نے مسکرا کر اس بارے میں پوچھا تو میری نظریں بے اختیار سلطان شاہ کی طرف اٹھ گئیں۔ نہیں، اول خان نے سختی سے کہا، ہم میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس وقت کی ذرا سی لغزش ہمارے گلے کا پھندا بن سکتی ہے۔ سلطان شاہ مہم جوئی کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، میں دور رہ کر ڈینی کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اس سے دور رہ کر تم اس کی زیادہ خدمت کرو گے۔ میں گاڑی اور ڈرائیور کا بندوبست کر چکا ہوں۔ اول خان نے وہ بات وہیں ختم کر دی۔ میں 11 بجے اسٹیشن 4 سے روانہ ہوا تو میری جیبوں میں بیم گن کے ساتھ موبائل فون بھی موجود تھا۔ فون میں نے بند کیا ہوا تھا۔ بلیکی کو موبائل فون کی بھنک مل جاتی تو وہ اس کا نمبر مانگ سکتا تھا، جبکہ میں ان لوگوں سے اپنا ہر سراغ پوشیدہ رکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ سفر وسوسوں، اندیشوں اور خوش گمانیوں کے دوران میں طے ہوا۔ اول خان نے میرے لیے کراچی کی روایتی زرد و سیاہ ٹیکسی کا بندوبست کیا تھا۔ اسے چلانے والا اپنی وضاقتہ سے کوئی پیشہ ور ڈرائیور نظر آ رہا تھا، مگر اول خان مجھے بتا چکا تھا کہ وہ اس کی فورس کا ایک ممتاز اہلکار تھا۔ میں صدر کی مصروف اور پرہجوم
سڑکوں پر وقت گزاری کرتا ہوا مقررہ وقت پر ایمپریس مارکیٹ کے مین گیٹ پر پہنچا تو کوبی الجوسا بلیکی بھی ایک ٹیکسی سے اتر رہا تھا۔ وہ قد آور اور لہیم شہیم تھا، اس لیے اسے نظر انداز کرنا ناممکن نہیں تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے جسم پر سرمئی رنگ کا قمیض شلوار سوٹ موجود تھا۔ لباس پہننے کے بے پروانہ کرینے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ مقامی لباس اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ اس حلیے میں وہ دور سے کوئی قد آور مکرانی معلوم ہو رہا تھا، شاید اسی وجہ سے اسے شہر کی بھیڑ بھاڑ میں بھیجنے کا خطرہ مول لیا گیا تھا۔ بلیکی اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ متوسط قامت اور جسامت والا کوئی مقامی شخص بھی تھا جو قمیض پتلون میں ملبوس تھا۔ ٹیکسی سے اترتے ہی ان دونوں کی متلاشی نظریں مارکیٹ کے بڑے داخلی راستے سے ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے لگیں اور پھر بلیکی نے مجھے دیکھ لیا۔ میں اس کی طرف لپکا اور وہ دونوں تیر کی طرح میری طرف آئے۔ گلاس کہاں ہے؟ بلیکی نے آتے ہی کہ اسلام دعا یا تمہید کے بغیر سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے اس سے متوقع مسافے کی امید میں اپنا داہنا ہاتھ خالی رکھا تھا۔ گلاس والا ہلکا سا پیکٹ بائیں ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ اس کے گستاخانہ مطالبے پر میں نے بائیں ہاتھ سے وہ پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا جو اس نے فوراً لے لیا۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہارا بایاں بازو مفلوج ہو گیا ہے؟ اس نے اپنی تیز نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے بے رحمانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کوئی پٹھا اکڑ گیا ہے۔ میں نے اس کی بدتمیزی کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ میں اس کے بارے میں پہلے ہی خراب رائے قائم کر چکا تھا۔ بلیکی اس وقت بھی اپنے بول چال سے خود کو انتہائی گھٹیا درجے کا سیاہ فام امریکی ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں جا رہا ہوں، یہاں زیادہ دیر نہیں روک سکتا۔ دھن راج تمہیں آئندہ طریقہ کار کے بارے میں بریف کر دے گا۔ اس نے واپسی کے لیے پر تول لیے۔ اوبی نے مجھ سے صرف تمہارا ذکر کیا تھا، میں دھن راج کو نہیں جانتا۔ تم نہیں جانتے مگر میں نے تعارف کرا دیا ہے، اب دھن راج ہی تم سے ڈیل کرے گا۔ بائے، یہ کہہ کر اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یوں حیرت سے نہ دیکھو، مقامی نظر آنے والے شخص نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ اپنا ذہن صاف رکھو، ابھی ہمیں کئی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں اس وقت ذہنی طور پر الجھ کر رہ گیا تھا، پتہ نہیں اوبرائن میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا تھا۔ پہلے بلیکی اور اب دھن راج میرے سامنے تھا۔ جب تک وہ خاموش رہا میں اسے مقامی ہی سمجھتا رہا، لیکن اس کے بولنے پر مجھے شبہ ہوا کہ اس کا لب و لہجہ مقامی نہیں تھا۔ بلیکی کی طرح تم بھی دساور سے آئے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری بے خوفی سے کہا، ہم بھارتی ہو۔ پاکستان اور بھارت ایک ہی ملک کے دو نام ہیں۔ اس نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جو چاہو سمجھ لو۔ آج کی ملاقات کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں اور تم مجھ کو دیکھ لو۔ میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، اب تم اوبی یا بلیکی کی بجائے مجھ سے رابطہ رکھو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ اگر اس کاغذ پر تمہارا ہوٹل کا پتہ اور فون نمبر لکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں اوبرائن مجھے فون پر بھی بتا سکتا تھا۔ اس کی خاطر سارے راہ یوں ملنا ضروری نہیں تھا۔ میں نے کاغذ دیکھے بغیر اپنی جیب میں ڈال کر بدمزگی سے کہا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ناٹک رچایا جا رہا ہے۔ برا نہ مانو کرنل، اس نے نرمی سے مجھے جتا دیا کہ وہ پہلے سے میرے بارے میں بریف کیا جا چکا ہے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، گلاس دینے کے لیے تمہیں کہیں نہ کہیں آنا ہی تھا۔ اوبی کا خیال تھا کہ ہمیں بہت دنوں تک ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے، آپس میں تعارف ہو جائے تو اچھا رہے گا۔ یوں بیچ میں رکنے کی بجائے کنارے سے آ جاؤ۔ زیادہ باتیں کرنی ہیں تو ہوٹل چل کر میرے ساتھ کچھ پینے کی دعوت قبول کرو۔ میں تعارف کا ہی منتظر ہوں۔ میرے بارے میں شاید تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے مگر میں تمہارے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ انجان لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں مجھے الجھن ہوتی ہے۔ قدرتی بات ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں ہے، تم نئے ہو، میں پرانا ہوں، رفتہ رفتہ تم بھی میری طرح پرانے ہو جاؤ گے۔ اس کا جواب بہت مبہم لیکن اپنی جگہ مکمل تھا۔ میری الجھن دور نہیں ہو سکی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کیا تم کونسل خانے میں کام کرتے ہو؟ وہ یوں ہنسا جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہو، پھر بولا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں تمہاری طرح ہوں، بس ذرا پرانا ہوں، اسی وجہ سے مجھ پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اس کے پراسرار رویے اور پرپیچ جوابوں سے میری طبیعت مقتدر ہونے لگی۔ جی چاہا کہ اسی وقت اس مردار کی گردن دبوچ کر جوتے لگانے شروع کر دوں مگر وہ مشتعل ہونے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے اپنا غصہ پیتے ہوئے کہا، بلیکی گلاس لے کر چلا گیا، تمہیں پرچہ دے کر لوٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ ڈٹائی سے ہنسا، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ تم جس فورس میں ہو وہ اپنے آدمیوں کے لیے بھی بہت موذی اور خطرناک ہے، پھر بھی ایمرجنسی کے لیے کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہونا ہی چاہیے۔ سہاروں کی ضرورت نئے آدمی کو ہوتی ہے، تم پرانے ہو، میری ضرورت محسوس نہیں کرو گے، یہ بات اوبی اچھی طرح جانتا ہے۔ میرے الفاظ تلخ تھے مگر لہجہ نرم تھا۔ اس نے داہنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا، کبھی رنگ رلیوں میں ڈوب کر چند گھنٹے
گھنٹے گزارنے کا موڈ ہو تو فون کر کے میرے پاس آ جانا، میں اپنے مہمانوں کی فراخ دلی سے دیکھ بھال کرتا ہوں۔ میری دانشت میں وہ شراب نوشی کی دعوت تھی۔ میں نے اس کی تذہیق کی نیت سے پوچھا، دیسی پر گزارا کرتے ہو یا ولایتی بھی مل جاتی ہے؟ یہ پسند اور موڈ پر منحصر ہے، شراب اور لڑکیاں دونوں ہی دیسی بھی مل جاتی ہیں اور پردیسی بھی۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا، شہر کے اوباش روسا کو ترسانے والیاں میرے ایک فون کال پر سر کے بل چلی آتی ہیں، کیونکہ میں کام سے پہلے پورے مگر لگے بندے دام ادا کر دیتا ہوں۔ وہ غلاظت کی طرف جانے لگا تھا۔ میرا داہنا ہاتھ پوری طرح صحت مند تھا۔ میں نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اسے ہاتھ ملایا اور اپنی ٹیکسی کی طرف مڑ گیا۔ ٹیکسی بسوں اور باندھ باندھ کی گاڑیوں کی رینگتی ہوئی بے ترتیب بھیڑ سے گزر کر زیب و نثار اسٹریٹ سے ہوتی ہوئی شارع فیصل پر آئی تو میرے ڈرائیور نے پرتشویش آواز میں کہا، سر شاید ایک کالی گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ کرنے دو، میں نے بے پرواہی سے کہا، تم سیدھے اسٹیشن 4 کی طرف چلو، سوسائٹی میں داخل ہو کر اسے کہیں گنچا نہ دے دوں۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، انہیں معلوم ہے کہ میں اسٹیشن 4 پر جاتا ہوں، چھاونی کی چیک پوسٹ سے پہلے ہی وہ گاڑی واپس چلی جائے گی، تم اسے بھول کر ڈرائیونگ کرتے رہو۔ میں نے خود بھی مڑ کر مشتبہ گاڑی پر نظر ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میرا ذہن مسلسل دانراج میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت بد نصیب تھا۔ اوبرائن نے اسے قربانی کا بکرا بنا کر میرے سامنے ڈال دیا تھا۔ اس کا نام اور پتہ میری جیب میں موجود تھا۔ اول خان کا کوئی بھی ذہین آدمی چند گھنٹوں میں اس کا پورا شجرہ نکال کر لا سکتا تھا۔ اس کے بعد دانراج کے ساتھ جو کچھ ہوتا وہ ہماری مرضی سے ہوتا اور ہمارے منتخب کیے ہوئے وقت پر ہوتا۔ دانراج اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ 12 بجے ہونے والی وہ ملاقات بہت مختصر رہی تھی۔ واپسی پر شہر کے وسط سے مضافات کی طرف جانے والا ٹریفک زیادہ نہیں تھا۔ ہم جلد ہی ملیر چھاونی کی حدود میں داخل ہو کر اسٹیشن 4 پہنچ گئے۔ میرے اندازے کے عین مطابق سیاہ کار چھاونی کی حدود شروع ہونے سے پہلے ہی غائب ہو چکی تھی۔ میرے اما پر ڈرائیور گاڑی براہ راست اول خان کے دفتر کی طرف لے گیا۔ اول خان ٹیکسی کے انجن کی آواز پہچان کر دفتر سے برآمدے میں نکل آیا۔ اسے حیرت تھی کہ اتنی اہم ملاقات مختصر سے وقت میں ختم ہو گئی تھی۔ اوبرائن ڈی ہنٹ کی طرح دانراج کا نام بھی اسپیشل ٹاسک فورس کی فہرست میں نہیں تھا۔ دانراج سے میری ملاقات کے بعد یہ بات ہر شک و شبے سے بالا تھی کہ وہ کراچی کے ایک بڑے ہوٹل میں بیٹھ کر ہمارے خلاف سنگین ریشہ دوانیوں میں مصروف تھا اور خود کو ہر ایجنسی کی نگاہوں سے بچائے رکھنے میں پوری طرح کامیاب تھا۔ اس قسم کے سنگین مجرموں کی ابتدائی نشاندہی عام طور پر STF ہی کرتی تھی، کیونکہ اس کا دائرہ کار بیشتر پابندیوں سے یکسر آزاد تھا۔ ابتدائی شواہد کی دستیابی کے بعد فورس اپنے ہدف کا ریکارڈ متعلقہ وفاقی اداروں کو فراہم کر دیتی تھی۔ اول خان نے اپنے دفتر میں 2 تجربے کار اہلکاروں کو بلا کر دانراج کے جملہ کوائف اور سرگرمیوں کا کھوج لگانے پر مامور کر دیا اور پھر لنچ کے لیے میرے ساتھ رہائشی بیرکوں کی طرف ہو لیا۔ غزالہ کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میں کسی دنگے فساد میں ملوث ہوئے بغیر خیر و عافیت سے واپس لوٹ آیا تھا اور میرا زخمی ہاتھ مزید مجروح نہیں ہوا تھا۔ جہاز کے وزنی لنگر کی طرح تمہارا ٹھہرا ہوا بازو بلیکی کی نظروں سے پوشیدہ تو نہ رہ سکا ہوگا، ویرا نے اپنے معمول کے مطابق احتجاجیہ انداز میں دریافت کیا۔ غزالہ بے ساختہ ہنس پڑی، تمہیں ایسی اچھوتی مثالیں کیسے سوچ جاتی ہیں؟ غور کرتی تو تمہیں بھی اندازہ ہو جاتا کہ ڈینی کا بایاں بازو کس طرح ساکت ہے۔ بلیکی میرے ساتھ زیادہ دیر رکا ہی نہیں، گلاس لے کر چلا گیا۔ پٹھا آکڑنے کا عذر اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ سیلنگ سے نجات کے بعد زخم کی بحالی کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ ایک آدھ روز میں یہ لنگر پیٹرولیم میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایمپریس مارکیٹ پر جو کچھ ہوا وہ بہت ہی پھوسا اور روکھا پھیکا تھا۔ پہلے ہم اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ اوبرائن اپنے 4 ساتھیوں کے انجام کی وجہ سے مجھ سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اپنے اس خوف کے تحت اس نے مجھے بلیکی کے سپرد کر دیا، مگر پھر بلیکی جیسا نڈار اور قدرے کم عقل شخص کیوں غائب ہو گیا؟ اس نے مجھے کس وجہ سے دانراج کے حوالے کیا تھا؟ وقت گزارنے کے لیے وہ سوال بہت سا مواد فراہم کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس ان کا جواب کوئی نہیں تھا۔ دانراج کے اصل خد و خال سامنے آنے کے بعد صورتحال کچھ واضح ہو سکتی تھی۔ شام کو اول خان نے ایک نئی خبر فراہم کی۔ STF کا سربراہ اپنے ذرائع سے اوبرائن ڈی ہنٹ پر مسلسل کام کر رہا تھا۔ اسے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن سے خبر ملی تھی کہ اوبرائن کا تعلق امریکہ کی فارن انٹیلیجنس ایڈوائزری سروس سے تھا۔ وہ ادارہ CIA کی طرح بین الاقوامی سطح پر رسوا نہیں ہوا تھا، مگر اس کے مقاصد CIA سے کچھ کہیں زیادہ خطرناک اور ہیما گیر تھے۔ وہ ہر ملک کے مخصوص علاقائی حالات اور ماحول کے تحت سازشوں کے تانے بانے بن کر مقامیوں سے کام لینے میں ماہر تھے۔ سٹے بازوں کی مضبوط پشت پناہی کر کے ابھرتے ہوئے ملکوں میں بھیانک اقتصادی بحران پیدا کر کے اپنی منڈیوں کو قبضے میں رکھنا اور مقبول
مقبول حکومتوں کا تختہ الٹ کر کھٹومل اور چودھری اسلام جیسے کرپٹ سیاستدانوں کو آگے لانا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ ہم سب کے لیے وہ نئی اطلاع تھی۔ اس وقت تک ہم اوبرائن کو CIA کا مہرہ سمجھ رہے تھے، وہ اس سے بھی اونچے درجے کا فنکار نکلا تھا۔ فارن انٹیلیجنس ایڈوائزری سروس بھی STF جیسی فورس معلوم ہوتی ہے۔ ویرا نے سگریٹ کا گہرا کاش لے کر دھواں اگلتے ہوئے کہا، ان دونوں کا موازنہ کر کے تم میری فورس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ اول خان نے پرزور لہجے میں اعتراض کیا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق مجھے تو نظر نہیں آتا۔ ویرا بے پرواہی سے بولی، تم پاکستانی مفادات کا تحفظ کرتے ہو، وہ امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارا کام مدافعانہ ہے، ہم اپنی سلامتی اور وقار کے دشمنوں کی بے خونی کرتے ہیں، جبکہ ان کے ہدف جارحانہ ہوتے ہیں، وہ حکومتوں اور ملکوں کی توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں۔ ویرا مسکرانے لگی، میں نے یہ فرق نظر انداز کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو ان لوگوں کا کام بھی CIA سے مختلف نہیں ہے، بس مہارت اور طریقہ کار کا فرق ہو سکتا ہے۔ ہم سب بوڑھی بیواؤں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہاں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ یکا یک سلطان شاہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا، میرے لیے یہ بیکاری ناقابل برداشت ہے، میں شہر کی طرف جا رہا ہوں، دیر ہو گئی تو رات کسی دوست کے گھر بسر کر لوں گا، میری طرف سے کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، شہر میں ہمارے لیے خطرات موجود ہیں، تمہارا یوں نکلنا مناسب نہیں ہوگا۔ غزالہ نے اسے سمجھایا، ایک دو روز میں حالات بہتر ہو جائیں گے، شہر میں کچھ نہیں ہوگا۔ سلطان شاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈینی نے بلیکی سے ملاقات کی اور کچھ نہیں ہوا، عام لوگ بلا وجہ احتیاط میں گلے جا رہے ہیں۔ ہر ایک نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر اڑ گیا اور تیار ہو کر تھوڑی ہی دیر میں اسٹیشن 4 سے نکل کھڑا ہوا۔ ہماری بحث سے چڑھ کر اس نے سواری فراہم کرنے کی پیشکش بھی قبول نہیں کی۔ کسی بھی منی بس یا ٹیکسی سے شہر کے مرکزی حصے میں پہنچنے کا قصد کر کے پیدل چل دیا۔ جاتے جاتے غزالہ نے اسے ایک ریوالور ضرور تھما دیا تھا۔ اسٹیشن 4 میں وقت رینگ رینگ کر گزرتا رہا۔ مجھے سلطان شاہ کی طرف سے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن یہ تشویش ضرور لاحق تھی کہ وہ اوبرائن کی طرف سے برا بیٹھا تھا۔ ہماری نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ عاجلانہ انداز میں اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا بیٹھتا تو کسی بھی بدترین خطرے سے دوچار ہو سکتا تھا۔ شام تک دھنراج کے بارے میں کچھ مواد یکجا ہو چکا تھا۔ وہ سندھ کے ایک دور افتادہ سرحدی شہر عمرکوٹ کے ایک بڑے جاگیردار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے کام کاج اور آمدنی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ باپ کی زمینوں سے اتنی آمدنی ہوتی تھی کہ پورا خاندان بے فکری اور عیاشی سے زندگی بسر کرنے کے باوجود ہر سال کچھ نہ کچھ پس انداز کر لیتا تھا۔ عمرکوٹ جیسے پسماندہ شہر میں دھنراج کا زیادہ دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس نے کراچی کی بہت سی بدنام خواتین کے ساتھ دل لگایا ہوا تھا۔ اسی لیے وہ اکثر و بیشتر کراچی کے ایک خاص ہوٹل میں پایا جاتا تھا۔ چند ماہ پہلے بھارتی قونصل خانے میں ریکارڈ آفیسر کی اسامی پر بھارت سے میجر بخشی کا تقرر ہوا تو دھنراج وہاں ہی دیکھا جانے لگا۔ STF کے آدمیوں نے سراغ لگایا تو تقسیم سے پہلے میجر بخشی کا باپ بھی عمرکوٹ میں رہتا تھا۔ انگریز کی رخصت کے بعد وہ جان کے خوف سے اپنے پورے خاندان سمیت سرحد پار کر کے اودے پور میں جا بسا تھا۔ ان دونوں خاندانوں میں پرانی آشنائی نے میجر بخشی اور دھنراج کی گہری دوستی کا روپ دھار لیا۔ کبھی کبھی میجر بخشی بھی دھنراج کے کمرے میں دیکھا جانے لگا۔ میجر بخشی انڈین آرمی کا ریٹائرڈ افسر تھا اور بظاہر اسے فارن آفس نے کراچی کے قونصل خانے میں مامور کیا تھا، لیکن خفیہ اطلاعات یہ تھی کہ میجر بخشی کو آرمی سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ دے کر راہ کے اسپیشل سروسز بیورو میں مامور کر دیا گیا تھا۔ وہاں سے اسے فارن آفس کی معرفت کراچی بھیجا گیا تھا۔ میرے لیے اسپیشل سروسز بیورو کا نام نیا نہیں تھا، اسے صرف اور صرف پاکستان کے خلاف شورشیں برپا کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ انڈین SSB کو اسرائیلی سیکرٹ سروس موساد اور امریکی CIA کا قریبی تعاون حاصل تھا۔ اس وقت تک دھنراج اور میجر بخشی کے درمیان کسی گٹھ جوڑ کے بارے میں کوئی شہادت نہیں مل سکی تھی، مگر میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ میجر بخشی نے عمرکوٹ میں راج خاندان کی ممتاز سماجی حیثیت اور کراچی میں دھنراج کے وسیع مراسم کو اپنے مفادات کے لیے ضرور استعمال کیا ہوگا۔ کمزور کردار کے حامل لوگوں کو اپنے چنگل میں پھانسنے کے لیے 3W یعنی ویلتھ، وائن اور وومن یا دولت، شراب اور عورت جیسے تینوں مؤثر حربے دھنراج کی دسترس میں تھے۔ میجر بخشی اس کے ان وسائل سے استفادہ نہ کرتا تو اپنے فرائض سے انحراف کا مرتکب ہوتا۔ میری نگاہوں میں دھنراج کی اہمیت یک بیک بڑھ گئی۔ فی الحال گاڑی یوں ہی چلنے دو، اول خان نے میری دلچسپی کو بھانپتے ہوئے کہا۔ چند روز میں میرے آدمی کچھ ٹھوس مواد اکٹھا کر لیں گے، اس کے بعد ان دونوں کو دیکھ لیا جائے گا۔ تم بول رہے ہو کہ ہمیں دشمن کے خلاف کسی مواد کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، کام فوراً شروع ہو
جاتا ہے۔ ایک وقت میں کئی دشمنوں سے بھیڑنا مصلحت کے خلاف ہوتا ہے، مصلحت کے مقابلے میں ضرورت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میرے ذہن میں رہ کر یہ بات چبھ رہی ہے کہ اوبرائن نے مجھے اچانک دھنراج کے حوالے کیوں کر دیا۔ اب میجر بخشی اور اوبرائن کے عہدوں پر غور کرو تو تمہیں دھنراج درمیانی رابطے کا اہم آدمی نظر آئے گا۔ CIA اور راہ کا گٹھ جوڑ نیا نہیں ہے، پاکستان میں یہ دونوں ادارے شانہ بہ شانہ کام کرتے ہیں، اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہوگا۔ دونوں میں سے کسی ایک کی کمر توڑ دی جائے تو دوسرا خود بخود پسپا ہو جائے گا۔ اوبرائن کے خلاف تم کو گرین سگنل مل چکا ہے، اپنی توجہ اسی پر مرکوز رکھو۔ اوبرائن کے ہوش و حواس پر 4 لاشیں مسلط ہیں، میرے لیے دھنراج زیادہ اہم ہو چکا ہے، میں نے پرخیال لہجے میں جواب دیا، شاید اس لیے کہ اوبرائن اور بلیکی تمہیں اس کے حوالے کر کے اچانک درمیان سے نکل گئے ہیں، ویرا نے استفسار طلب لہجے میں کہا۔ فی الحال یہی سمجھ لو، میں نے بحث میں الجھنے کے بجائے مختصراً کہا۔ آپ اس کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہیں؟ غزالہ نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ابھی اسے پینگے بڑھانے کا ارادہ ہے تاکہ اس کا اصل چہرہ میرے سامنے آ سکے، ممکن ہوا تو میجر بخشی کو بھی ٹٹولا جائے گا، مگر مل بیٹھنے کی حد تک تمہیں اجازت دی جا سکتی ہے۔ اول خان نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، وہ خود بھی یہی چاہتا ہے۔ میں نے شکریہ میں سر کو ہلکی سی جنبش دے کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ دھنراج کے دیے ہوئے رکے پر اس کے کمرے کا ایک فون نمبر ڈائریکٹ تھا، دوسرے نمبر آپریٹر کے ذریعے کمرے سے ملائے جا سکتے تھے۔ میں نے اس کا ڈائریکٹ نمبر ملایا۔ فون اٹھانے والی کی آواز بہت دلکش اور ہوش ربا تھی، اس کی زبان سے ڈھلکتے ہوئے الفاظ سن کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دھنراج کے ساتھ میں نوشی کر رہی تھی۔ عورت کے اصرار پر بھی میں نے اپنا نام نہیں بتایا اور دھنراج سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ چند ثانیوں بعد فون پر آ گیا۔ میری آواز پہچانتے اس نے خوشی سے ہلکا سا کہکہا لگایا اور کہا، دن کی تپتی ہوئی دھوپ میں شاید میں میری پیشکش بری لگی تھی، اب کیسے یاد کیا ہے؟ میں مسلسل تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ میں نے الجھن امیز آواز میں کہا، یہ بتاؤ کہ تم سے ملاقات کب ہو سکتی ہے؟ اس وقت کی معافی چاہتا ہوں، کل کا کوئی وقت رکھ لو۔ جواب آیا۔ 4 بجے شام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں اقرار کرتے کرتے وہ ایک دم چونک پڑا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔